الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة في باکستان آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے جن دو مختصر آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یہ دونوں آیتیں یاد ہوں گی، اس لیے کہ سیرت مطہرہ کے موضوع پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کا حوالہ نہ آئے۔ مساجد کے خطبات میں، جلسوں کی تقاریر میں جہاں حضور کا ذکر ہوگا ان دو آیتوں کا حوالہ ضرور آئے گا۔ اگرچہ یہ جیسا کہ ہمارے ہاں معمول ہے صرف عنوان کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کے مضامین پر گہرائی میں غور و فکر کرنے کی دعوت بالعموم نہیں دی جاتی۔ میں آج انہی آیات مبارکہ کے چند الفاظ کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی پوری گفتگو رکھوں گا۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، جو اس کے بالکل آخری حصے میں وارد ہوئی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے۔ عالمین کے دو ترجمے ہیں جو کیے گئے، عالم کی جمع ہے عالمین، عالمون، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کی شکل میں لا کر جو مظروف ہوتا ہے اس کی جمع مراد ہوتی ہے، یعنی عالم میں جو بھی آباد ہیں ان سب کے لیے۔ تو ترجمہ ہوگا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس جہان میں آباد ہیں۔ پہلا ترجمہ ہو تو عالم کی جمع سے مراد عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرہ، پھر یہ کہ عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، قرآن مجید کی اصطلاح میں عالم خلق، عالم امر، گویا کہ یہ تمام عالم مراد ہوئے۔ اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے
تو گویا کہ عالم انسانیت میں جتنے بھی شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب توجہ کو مرکوز کیجئے لفظ رحمت پر۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بات بالکل بادنا تأمل سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جس شے کی ضرورت ہو اگر وہ اسے بہم پہنچائی جائے تو یہ رحمت ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بھوکا ہے، شدید بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اسے اس وقت غذا کی احتیاج ہے۔ آپ اس کے سامنے اطلس و کمخاب کے دسترخوان اور بڑے بڑے جو ہیں کپڑے لا کر رکھ دیجئے، لیکن کھانا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوئی، اس کی احتیاج تو قائم ہے۔ کسی شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی، وہ پیاس سے مرا جا رہا ہو، اس کے سامنے کچھ اور نعمتیں لا کر آپ رکھ دیجئے، یہ اس کے لیے رحمت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ جس وقت جس شے کی احتیاج ہے، جس وقت جس شے کی ضرورت ہے، وہ اگر فراہم کی جائے تو رحمت کا حق ادا ہوگا۔ اس اعتبار سے آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس بینر پر، اور اگر اخباری اطلاعات آپ کی نگاہ سے گزری ہوں تو وہاں بھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں، عہد حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین رہنمائی کیا ہے؟ آج کے انسان کو سب سے زیادہ شدید ضرورت کس شے کی؟ اس لیے کہ اگر اس ضرورت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فراہم نہ کرتی ہو تو گویا کہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اب ایک تو ضرورتیں وہ ہیں جو میں نے مثلاً آپ کے سامنے گنوائی، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، یہ تو جب سے انسان ہے تب سے موجود ہیں ضرورت، یہ بھی ضرورتیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو بھی ربوبیت کا حق ادا نہیں ہوتا اور رحمت کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ تو وہ شے ہے جو ہمیشہ سے، جبکہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کو معین کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا آج کے انسان کی وہ سب سے بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں۔ دیکھیے، اگر میں ایک لفظ میں اس سوال کا جواب دوں کہ آج کے انسان کی سب سے اہم ضرورت، سب سے شدید ضرورت کیا ہے، تو وہ ہے ایک عادلانہ نظام اجتماعی۔ آج کا دور اجتماعیت کا دور ہے، بلکہ یہ کہ آج سے اگر ہم موجودہ دور مراد لیں تو یہ اجتماعیت اب عالمی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ آج کی دنیا میں آپ کثرت سے جو لفظ سن رہے ہیں وہ ورلڈ آرڈر ہے۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو یا جیو ورلڈ آرڈر ہو، یہ میری اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، میں نے اسی لیے وہ نیو کے لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ ورلڈ آرڈر، آج یہ اجتماعیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ پورا کرۂ ارضی ایک نظام کے تحت آیا چاہتا ہے یا بالفعل آ چکا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا پس منظر آپ سمجھیے۔ نوع انسانی نے تمدن کے جو ارتقائی مراحل طے کیے ہیں ان کا ہلکا سا جائزہ چند منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا انفرادیت ہی انفرادیت تھی، اجتماعیت تھی ہی نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے، اب اس غار میں جو شخص رہ رہا ہے آمد منار کو فول آئی سر میں، وہ وہی کا بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار مطلق ہے۔ کوئی میونسپلٹی بھی نہیں ہے، کوئی گلیوں کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے، کوئی رات کو گلیوں میں روشنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
انفرادیت ہے، مکمل انفرادیت ہے. زیادہ سے زیادہ اجتماعیت یہ کہ وہ ایک گھر، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بچے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ اجتماعیت ہے. ابھی اجتماعیت کا وجود نہیں تھا. نتیجہ کیا ہے؟ انفرادی آزادی جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا. اب جو میں آپ کے سامنے وہ مراحل بیان کروں گا کہ جن سے گزر کر انسان اس غار کے دور سے اب یہاں ورلڈ آرڈر تک پہنچا ہے، تو اس کی کچھ سیڑھیاں ہیں، اس کے کچھ مراحل ہیں. ان میں جیسے جیسے انسان ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر آیا ہے، اجتماعیت کا دائرہ وسیع تر ہوا، انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور انفرادی آزادی پر قدغنیں شروع ہو گئی. مثلا سب سے پہلی یونٹ جو ہے انسانی اجتماعیت و تمدن کی، وہ قبائلی نظام ہے. ایک قبیلہ، اس کا ایک شیخ، اس کا ایک سردار، اس کی اطاعت پورے قبیلے کے لیے لازم. اب گویا کہ آزادی پر قدغن لگ گئی. آپ کو اپنے سردار کا حکم ماننا ہے. پھر یہ کہ ہر قبیلے کی کچھ رسومات ہیں، کچھ ریتیں ہیں، کچھ روایات ہیں، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی. فرض کیجئے کسی فرد کو کوئی رسم پسند نہیں ہے، نہ ہوا کرے پسند. تم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کی یہ روایت ہے، تمہیں ماننی پڑے گی، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. تو میں نے گویا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے ہی تمدنی ارتقاء کا قدم شروع ہوا، آزادی پر قدغنیں لگنی شروع ہوئی، پابندیوں کا آغاز ہو گیا. اس سے اگلا قدم انسان نے اٹھایا تمدن کی طرف، مدنیت کی طرف. تو اب کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیا. اس سے شہری ریاستیں وجود میں آئیں، سٹی اسٹیٹس. ہر قبیلہ تو اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، اس کا ایک سردار ہے، اس کی اپنی رسومات ہیں، اس کی اپنی روایات ہیں. لیکن جب ایک شہر میں رہنا ہے تو باہم بھی تو کچھ معاملات طے کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ آپس کی ڈیلنگ کن بنیادوں پر ہوگی؟ آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ چنانچہ اب اور قدغن لگی. ایک تو آپ پر پابندیاں ہیں آپ کے اپنے قبیلے کی، اور ایک یہ کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کوئی تحریری دستور ہو یا کوئی غیر تحریری دستور ہو، اس کی کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی. میں ذرا اپنی اس گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے سیرت النبی کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتا چلوں. مکہ مکرمہ تمدن کے اعتبار سے زیادہ پریمیٹیو سٹیج پر تھا. وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش رہ سکتے ہیں وہاں. یا قرشی رہتے تھے، اور یا کسی قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص رہ سکتا ہے. اگر وہ کسی قرشی کا حلیف نہیں ہے، اس کی زیر کفالت نہیں ہے، تو وہ وہاں نہیں رہ سکتا. لیکن مدینہ منورہ یہ تمدن کے اگلے مرتبے پر تھا. 5 قبیلے وہاں رہتے تھے. 2 قبیلے تو قدیم عرب، عرب العربا جنہیں کہا جاتا ہے، قدیم عرب. یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے، مدینے میں آباد ہوئے. جب وہ سد ارم ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، تباہی آئی ہے یمن میں، تب وہ قبیلے یہاں سے نکلے. اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے وہاں سے آ کر آباد ہوئے. 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ کہیں مصر سے آئے تھے، اگرچہ ثبوت نہیں ملتا کب آئے، اس کا کوئی ٹریس نہیں کیا جا سکا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب ایکسوڈس ہوا تھا، جب خروج ہوا ہے مصر سے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1300-1400 برس قبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، تو کچھ قبیلوں کے بارے میں آتا ہے دی لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل. وہ گم ہو گئے، تاریخ کے پردوں میں گم ہو گئے، ان کا پھر سراغ نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے بھی انہی میں سے ہوں. اور ایک رائے اور نوٹ کر لیجئے، اگرچہ میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق نہیں ہے، ایک رائے جس کا کہ میں بہت حد تک قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈین ایرینز جو ہیں، ہندوستان میں جو آریہ آئے، میرے نزدیک وہ بھی یہود کے ان گم شدہ قبائل ہی میں سے. اس لیے کہ وقت ٹیلی کرتا ہے.
آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آریاؤں کی ہندوستان میں آمد جو ہے وہ اب سے 3000 برس قبل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج، کتاب الخروج پوری کتاب ہے تورات کی، دی بک آف ایکسوڈس، بالکل وہی وقت ہے، ٹائم ٹیبل ٹیلی کر رہا ہے۔ پھر ان کی رسومات، گائے کا تقدس جو بنی اسرائیل میں مصر میں تھا وہی ہندوؤں کے ہاں موجود ہے۔ پہاڑ کو اٹھا لینے کا تصور قرآن مجید میں، رفعنا فوقکم الطور، آپ نے ہنومان جی کی تصویریں دیکھی ہوں گی پورے پہاڑ کو اٹھائے ہوئے۔ پھر یہ جو کچھ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں جلا کر اور ان کی راکھ بہا دیتے ہیں پانی میں، یہی حضرت موسیٰ نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، اس کی راکھ جو ہے، ثُمَّ لَنَنْسَفَنَّ، ہم اس کو جو ہے اس راکھ کو سمندر میں ڈال دیں گے، بہا دیں گے۔ بہرحال گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا رنگ، یہی رنگ تھا اس گائے کا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ذبح کی گئی، مقدس رنگ تھا گیروا رنگ۔ بہرحال یہ ایک بالکل سمجھیے معلوماتی شے ہے، میری رائے ہے یہ، بلکہ میری رائے تو یہاں تک ہے کہ اپنشد جو ہے ہندوؤں کی مقدس ترین کتابیں، قدیم ترین، وہ اصل میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ قرآن صراحت سے کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن آج دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ تورات اللہ نے دی موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، تحریف شدہ ہی صحیح، موجود تو ہے نا۔ انجیل دی حضرت مسیح کو، تحریف شدہ ہی صحیح، موجود تو ہے۔ زبور دی حضرت داؤد کو، بہرحال اس کے نام سے کتاب موجود ہے۔ یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ اور میرے نزدیک برہما کا جو تصور ہے ہندوؤں میں، برہما، یہ اصل میں ابراہیم ہی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے صرف چونکہ دلچسپی کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 قبیلے یہود کے اور 2 قبیلے قدیم عرب یہ مدینے میں آباد تھے، اور ان کے مابین کچھ چیزیں طے تھیں، جن میں سے ایک شے کو تو آپ بھی سنیں گے، اگر پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آیا ہو تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو 2 قبیلے تھے عرب، اوس اور خزرج، خزرج بڑا قبیلہ، اوس چھوٹا قبیلہ، چنانچہ ان کے ہاں طے تھا کہ ایک خزرجی کی جان کی قیمت 3 اوسیوں کی جان کے برابر ہوگی۔ اگر خزرجی قتل کر دے گا اوسی کو تو جتنا خون بہا دینا ہوگا، اگر اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 3 گنا دینا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح خون کھولتا ہوگا اوسی نوجوانوں کا، اوس کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے باہمت حوصلہ مند نوجوان، کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان کی قیمت سے 1/3 ہے؟ لیکن ماننا پڑے گا، اگر آپ کو مدینے میں رہنا ماننا پڑے گا۔ آپ کے قبیلے نے، اوس نے طے کر لیا ہے خزرج کے ساتھ۔ اسی میں اب آپ کو نوٹ کرا دوں کہ حضور جب مدینے تشریف لائے ہیں تو آپ نے میثاق مدینہ معین کیا ہے، اس لیے کہ مدینے میں رہنا ہے تو ان 5 قبیلوں کے مابین کچھ نہ کچھ دستوری نکاح طے ہو جانے چاہیے۔ میثاق مدینہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے۔ کس لیے کرنا پڑا؟ اس لیے کہ وہاں 5 قبیلے ہیں، جن میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جن کی اکثریت حضور پر ایمان لے آئی ہے، 3 وہ ہیں یہودی کہ جن میں سے کوئی بھی حضور کو ماننے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں تھا۔ بہرحال یہ 2 تمدن کی مختلف سٹیجز، صرف قبیلے کا نظام وہ مکے میں، ایک قبیلہ، 5 قبیلوں کے مابین ایک باہمی قرارداد، ایک دستور، اور ایک سٹی سٹیٹ، ایک شہری ریاست، یہ مدینہ منورہ۔ اب ذرا شمال کی طرف جائیے، عرب کا جزیرہ نما عرب جسے ہم کہتے ہیں، اس کے شمال مشرق میں عراق اور پھر ایران، یہ سلطنت فارس، ایرانین امپائر، کسرا کی حکومت۔ شمال مغرب شام اور پھر روم، ترکی، اور اس سے آگے یورپ، یہ سلطنت روما۔ 2 سپر پاورز اس دور کی یہ تھیں، سلطنت روما اور سلطنت فارس۔ ان دونوں کا نظام کیا تھا؟ اس وقت کے اعتبار سے تمدن کی بلند ترین منزل، شہنشاہی نظام ہے، بادشاہ کے محل ہے،
ان میں اطلس و کم خواب کے پردے ہیں، مخمل کے گدے ہیں، عیش ہے، فراوانی ہے، آرام ہے، آسائشیں ہیں. پھر جاگیردار ہیں، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار. ہر جاگیردار اپنے علاقے کا مالک ہے. خون پسینہ کسان کرے گا، لائن شیئر جاگیردار لے جائے گا، اس میں سے اپنے عیش کا سامان کرے گا اور بادشاہ کو بھی خراج پہنچائے گا. انسان کا خون چوسا جا رہا ہے. ویمپائرز کہہ لیجئے، وہ خون چوسنے والی چمگادڑیں. نوع انسانی بڑے شکنجے میں آ چکی تھی. محنت کرنے والا کرگھے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے جاگیردار. محنت اس کی ہے، خون پسینہ اس کا ہے، دن رات یہ ایک کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے جاگیردار. چاہے وہ کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ترکھان ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی جلاحہ ہے، سب رعیت ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، یورپ میں تو یہ بدترین نظام تھا. یورپ میں جاگیرداری جس بدترین شکل میں تھی، پوری دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. یہ ایک ہی نظام تھا پوری دنیا میں. مڈل ایجز میں جو یورپ میں نظام رہا ہے، جاگیردار کو یہ اختیار یا اس کا یہ حق تھا، ہر لڑکی، کنواری لڑکی جب تک ایک رات اس کے ہاں بسر نہ کر لے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. یہ جابرانہ نظام. اسے پہلے جاگیردار کے ہاں جانا ہوگا، پہلی رات وہاں بسر کرے گی، پھر جس سے شادی ہو رہی ہو اس کے ہاں جائے گی. یہ تھا وہ ظالمانہ نظام، بادشاہت اور ملوکیت کا نظام، جس کی چکی میں نوع انسانی اس وقت پس رہی تھی. اب کیا ضرورت تھی اس وقت؟ ایسا نظام دیا جائے، ایمینسیپیشن ہو، نوع انسانی کو اس جبر سے، اس استبداد سے، اس ظلم سے، اس سے نجات ملے. یہ ضرورت تھی. آپ اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں، پہلے ہمیں ظلم سے تو نجات دلوائیے. آپ روحانیت کا چرچا کر رہے ہیں، پہلے ہمیں ان خون چوسنے والوں سے تو نجات دلوائیے. ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ پس رہی ہیں، آپ دین کی، اخلاق کی، روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو. اصل ضرورت کیا تھی؟ ایک عادلانہ نظام زندگی، اس شکنجے سے نوع انسانی کو چھٹکارا دلانا. لیکن میں ذرا اس پر بعد میں بات کروں گا. ابھی اس کے بعد، یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، آج سے 1400 برس قبل تک تمدن کا ارتقاء یہیں تک پہنچا تھا. قبائلی نظام، شہری ریاستیں، عظیم مملکتیں، امپائرز. اس کے بعد ابھی 2 اور قدم ہیں جو نوع انسانی نے تمدنی ارتقاء کے اٹھائے ہیں. ایک تصور تقریباً 200 سال قبل سے شروع ہوا ہے. اے پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر سسٹم. گویا کہ انسان کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں ریاست و سیاست، معاشرت اور سماج اور معیشت اور اقتصادیات، یہ ایک وحدت بن جائے. یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اور یہ ایک وحدت ہے. یہ اگر کمیونزم کا نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر یہ بنے گا. کیپٹلسٹک نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر یہ شکل اختیار کرے گا. گویا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اس نظام کی گرفت، کانسیپٹ آف سٹیٹ کے بعد جب ریاست کا تصور آ گیا تو نوع انسانی پر اجتماعیت کی گرفت بہت قوی ہو گئی. بادشاہت کے زمانے میں پھر بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص جنگلوں میں چلا جائے، اپنے بچوں کو وہاں رکھے، جس طرح چاہے انہیں تعلیم دے، تربیت دے. لیکن جو جدید دور آیا، آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو یہی رہنا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو انہی تعلیم گاہوں میں داخل کرنا پڑے گا جو اس نظام کے تحت چل رہی ہیں. آپ انہیں وہاں داخل کرا کے، یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا تو جو سانچہ وہاں ہے اس سانچے میں بچہ ڈھلے گا. آپ بچے کو کہاں لے جائیں گے؟ گھر میں بند کر دیں گے؟
وہ تو ایک اجتماعی نظام کی گرفت میں، آپ کے اختیار میں نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے کو جو چاہیں تربیت دے دیں، جس طرح چاہیں پڑھا لیں، جو ذہن اس کا چاہیں بنا لیں، جس سانچے میں چاہیں ڈھال لیں۔ اب تو اجتماعی نظام ہے اور پوری انسانی زندگی اس میں جکڑی گئی ہے۔ ورنہ اس دور میں خانقاہیں بھی تھیں، بادشاہت کا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کسانوں پر ہے، اہل حرفہ پر ہے، لیکن کوئی خانقاہیں ہیں، وہاں راہب ہیں، وہ اپنے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، کوئی ان کی روحانی جو ہے ارتفاع کی شکل پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دور جو آیا ہے تقریباً 200 سال قبل سے، اس میں تو حیات انسانی ایسی شکنجے میں آئی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی گرفت سے فارغ نہیں، انسان اس کے اندر جکڑا گیا۔ اور اب اس کے بعد اگلا قدم ہے، اب سے کچھ دن پہلے تک اس کا امکان تھا کہ آپ اپنے ہاں جو چاہیں نظام بنا لیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نظام امریکہ میں ہے وہی آپ اختیار کریں، اس لیے کہ دنیا ابھی یونی پولر نہیں تھی، بائی پولر تو تھی کم سے کم۔ چھوٹے ملکوں کو کچھ سہارا مل جاتا تھا، اگر ایک سپر پاور دھمکاتی تھی تو دوسرے کی طرف سے کچھ نہ کچھ آسرا، کچھ سپورٹ، کسی درجے میں کوئی اس کی حوصلہ افزائی۔ لیکن آج کا انسان جہاں پہنچ چکا ہے، اب یہ ورلڈ آرڈر ہے، گویا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں کوئی ایک نظام ہو، دوسرے میں کوئی دوسرا نظام ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی نظام میں تبدیلی کر لیں، اب تو شکنجے میں آ چکا ہے پورا کرۂ ارضی، ورلڈ آرڈر۔ گویا کہ اب اگر وہ ورلڈ آرڈر ظالمانہ ہوگا، استحصالی ہوگا، استبدادی ہوگا، تو ایک فرد نوع بشر بھی اس کے شکنجے سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ ہے اس مسئلے کی گمبھیرتا، اس کی ہمگیریت، اس کی اہمیت، اس کو سمجھیے کہ اس دور میں انسان کو جس قدر شدید ضرورت ہے کہ وہ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، it should be based on justice, fair play, equality, human fraternity۔ اگر ان اصولوں کے اوپر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں کیا جا سکا، اور ظلم چاہے وہ ڈسکریمنیشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیاسی استبداد اور جبر کی صورت میں ہو، ریپریشن، چاہے وہ معاشی استحصال کی شکل میں ہو، جسے آپ ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ یہ تین مختلف میدان جو ہے، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم، ان میں ہوتا کیا ہے؟ یا سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن ہے، یہ برہمن ہے، یہ تو پیدائشی اونچا ہے، یہ شودر ہے، یہ تو پیدائشی نیچا ہے، یہ کتنی ہی کوشش کر لے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنا ہی اپنے اخلاق کو سنوار لے، تو شودر ہی رہے گا۔ بیریئرز ہیں، امپیسیبل بیریئرز، ان کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہرحال افرو امریکن ہے۔ آج امریکہ کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے قبل، ساری تعلیم، سارا تمدن، قانون کی سطح پر کس قدر زور لگایا گیا، پوری جنگ انہوں نے لڑی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے، لیکن ڈسکریمنیشن از ویری مچ دیئر، موجود ہے، اس کا جو رد عمل ہے وہ چند دنوں میں سامنے آ گیا۔ تو سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن، اونچ نیچ، سیاسی سطح پر ریپریشن، جبر، استبداد، معاشی سطح پر استحصال، یہ تین ہیں وہ ظلم کی شکلیں کہ جو دنیا میں ان مختلف سطحوں پر ہوتی ہیں۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے ایک ایسا عادلانہ نظام دیا جائے جس میں ان تینوں سطحوں سے ظلم کا، جبر کا، استحصال کا، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہوا تو جس پہلو سے بھی ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اب وہ گلوبل ہوگی، اب وہ کسی علاقے میں لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ استحصال ہوگا تو پوری دنیا کا ہوگا، ایک ایک فرد نوع بشر کا خون چوسا جا رہا ہوگا۔ اب یہ خون چوسنے والی چمگادڑیں گلوبل ہیں، وہ چینلز قائم ہو چکے ہیں، وہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، کہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کریں۔ یہ میں نے کچھ وضاحت کی ہے آج کے دور میں، موجودہ حالات میں، آج کے انسان کی شدید ترین ضرورت کیا ہے۔
اس پس منظر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی حال ہی میں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ایک ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کچھ سفر کیے ہیں، یہ جو مسلمان ریاستیں جو ہیں وسطی ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں گیا ہوں، چاہے وہ قازقستان ہو اور چاہے وہ ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، جہاں گیا ہوں، لوگوں نے کہا ہمیں ایک ماڈل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نمونہ چاہیے، عادلانہ نظام۔ اسلام کیا دیتا ہے ہمیں؟ اسلام کے پاس کوئی نظام ہے؟ انسان کی اس سب سے اہم ضرورت کا وہ کیٹر کر سکتا ہے اسلام؟ اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کا تو لطیفہ آپ نے سنا ہوگا جو لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کسی ریاست کے صدر صاحب جو ہیں، جب ان سے کہا گیا ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس نے کہا نماز کیا ہوتی ہے؟ اسے کوئی اشاروں سے سمجھایا گیا کہ اس طرح ہم کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر جھکتے ہیں، تو اچھا اٹس ہولی جمناسٹکس، یہ نماز؟ وہ قوم تو نام کے مسلمان ہے، کس درجے دور جا چکے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں آپ جو اسلام کے نام پر دنیا میں ایک مملکت آپ نے بنائی، آپ ہمیں کوئی ماڈل دیجئے، we need a model۔ اچھا یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس۔ وائی؟ وہ تو مونارکی پر بیسڈ ہے، وہ تو ان کے محل بنتے ہیں، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے، اس نظام کو تو ہم تک چکے، نو گوئنگ بیک۔ ہم یہ رجعت قہقرہ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس۔ ان دی سیم وے ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس۔ وائی؟ اس لیے کہ وہ تھیوکریسی ہے، اس میں تو ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، تھیوکریسی کا دور بھی نہیں ہے۔ روح عصر جو ہے، اسپرٹ آف دی ایج، نہ مونارکی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تھیوکریسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی اور شے ہے تو لاؤ، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو کچھ ہے لاؤ۔ یہ تو ہے آج کی وہ ضرورت، ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے۔ ان کی زبانوں پر اس لیے آ گئی کہ وہ ایک تجربے کو گویا کہ اس سے گزر کر آ چکے ہیں۔ وہ تجربہ ایک رد عمل تھا کیپٹلزم کے خلاف۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کیپٹلزم کو اختیار کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ تو جو فلسفہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا، اس کی روح سے بھی واپس جانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ تمدنی ارتقائی ہوگا، اس سے کسی بہتر شکل کی طرف انسان جائے گا۔ واپس جو ہے ادھر تو اس تمدن کے ارتقاء کے سفر کا یہ رخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اسی ضمن میں یاد دلاتا ہوں، یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں۔ 1930 تک اگر اپنے ذہن کو لے جائیے، اب یہ 62 برس قبل کی بات ہے، میری پیدائش سے بھی 2 سال قبل۔ اس وقت تک ابھی پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی کی زبان پر لفظ آیا ہو۔ خود قائد اعظم جو ہیں وہ ابھی 14 نکات تک پہنچے تھے، 14 پوائنٹس، اس سے آگے نہیں۔ کوئی علیحدہ مملکت کا تصور ابھی کہیں نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے بھی پروپوز نہیں کیا تھا، تجویز نہیں دی تھی، ورنہ تو سیدھی بات ہے یا تو ریزولوشن ہو جاتا 1930 ہی میں، جو 47 میں جا کر ہوا 10 برس بعد، یا پھر یہ کہ پروپوزل ریجیکٹ ہوتی۔ پروپوزل نہیں تھی، انہوں نے یہ صرف پیشین گوئی کی تھی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر ہے، ایسا ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ پیشن گوئی تھی، پروفیسی تھی، اٹ واز ناٹ اے پروپوزل۔ لیکن اگلا جملہ ہے اصل میں جس کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی۔ اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟
اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا۔ وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے، تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں